السلام علیکم ویورز، میرا نام ہمایوں جاوید. آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سلام سیٹ اینڈ بلڈرز کے پورٹل سے. ویورز، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں جو ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں وہ بحیرہ ٹاؤن کی کمرشل پراپرٹیز کا ایک چھوٹا سا کمپیریزن ہے کراچی سٹی سے. اس وقت اگر دیکھا جائے بحیرہ ٹاؤن کی آبادی کے حساب سے جو کمرشل ریکوائرمنٹ ہے، آئی تھنک کنسٹرکشن جو ہوئی ہے وہ سفیشینٹ ہے. اور اگر ہم شہر کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہمیشہ ایک چیلنج رہتا ہے کہ ایک اچھی کمرشل بلڈنگ ڈھونڈنا اور اس میں ایک اچھا اسٹینڈرڈ کا آفس بنانا اور اس کے سارے جو فیکٹرز ہیں ان کو کنسیڈر کرنا کہ اس میں پارکنگ، بجلی، پانی اور دیگر چیزیں جو ہے وہ ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. بحیرہ ٹاؤن میں جو ایک ڈیزائننگ اور ایگزیکیوشن کی گئی ہے، جس طرح کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا گیا ہے، اسپیشلی جو ان کے روڈز بنائے گئے ہیں، ہر مین روڈ کے ساتھ ایک لوپ روڈ بنایا گیا ہے، اس کے پیچھے ایک بیک اسٹریٹ بنائی گئی ہے اور پھر ایونیوز بنائے گئے ہیں. تو پارکنگ اسپیسز بھی ان میں دیے گئے ہیں اور کمرشل کے لیے ایمپل پارکنگ ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو بلڈنگز جو ہیں وہ ایک اسٹینڈرڈ کے ساتھ بنتی ہیں. کسی بھی قسم کی بلڈنگ میں کسی بھی قسم کی نیگلیجنس نہیں ہوتی. اس میں فائر ایگزٹس، فائر ہائیڈرنٹس، پراپر ایگزیکیوشن ہے ان ساری چیزوں کی، اور آفس اسپیس جو ہے وہ کشادہ ہیں. اگر ہم شہر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس چند ایسی روڈز ہیں جو کافی فیمس بزنس ہبز ہیں. فار انسٹنس ایم ٹی خان روڈ ہو گئی یا شارع فیصل ہو گئی. ایک چیلنج ہے وہاں پہ اگر آپ کا آفس ہوتا ہے تو ٹو لک فار اے پارکنگ اور کلائنٹس کو بلانا، ان کو اوپر لے جانا. ان بلڈنگس کا جو حال ہے، ان کی کلینلینس، ان کی سینیٹیشن، بڑی ڈنجی اور اولڈ قسم کی وہ بلڈنگس ہو چکی ہیں. اور چند ایک بلڈنگز، اب ظاہر سی بات ہے کراچی اتنا بڑا شہر ہے، اس میں بنی ہیں جو کہ اچھی بھی ہیں، لیکن پھر ان کو افورڈ کرنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہاں پہ جو سب سے اچھی بات ہے وہ ایک یونیفارمٹی رکھی گئی ہے. اگر میں آپ کو خالی مڈ وے کمرشل جو بحیرہ ٹاؤن کا ایریا اس کی ایک مثال دے دوں، آج سے تقریباً 2 سال پہلے اس کا پوزیشن اناؤنس ہوا تھا. لگ بھگ 1000 کے قریب اس میں دونوں اے اور بی سائز میں کمرشل پلاٹس ہیں. اور ابھی اگر دیکھا جائے تو اس میں 300 بلڈنگس تقریباً تیار ہو چکی ہیں. اب یہ ایسی بلڈنگس ہیں جو انڈیویجولز نے پلاٹس خریدے، ان پہ انویسٹمنٹ کی اور پھر ان کو ایگزیکیوٹ کر کے انہیں کنسٹرکٹ کیا. 300 بلڈنگس کا بن جانا اس بات کی مثال ہے کہ دیر از اے ڈیمانڈ ان دس مارکیٹ. اور لوگوں کی مینٹیلٹی میں اب شفٹ ہو رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں اس طرف کہ اپنے بزنسز کی ایز کے لیے، اپنے کلائنٹس کی ایز کے لیے ایک اسٹینڈرڈ والی جگہ پہ جائیں، اور تاکہ ان کا بزنس بھی سسٹین کرے اور ان کو بار بار اس چیز کو موو نہ کرنا پڑے. کیونکہ آپ جب اپنا بزنس ایک جگہ اسٹیبلش کرتے ہیں تو یہ وائٹل ہوتا ہے کہ وہاں آپ لانگ ٹرم دیکھیں، اس کی لانجیوٹی دیکھیں اور وہاں دیر تک بیٹھیں. آپ اپنے سارے کولیکٹرلز اپنی ویب سائٹس پہ بار بار یہ ساری چیزیں چینج نہیں کروا سکتے، بار بار اپنے کلائنٹس کو نہیں بتا سکتے کہ وی ہیو مووڈ ٹو اے ڈفرینٹ لوکیشن. تو اب یہ ٹرینڈ ہے اس وقت کہ لوگ جو ہیں وہ بڑی سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اگر آپ جناح ایونیو کے کمرشل کو لے لیتے ہیں تو آج سے 2 سال پہلے ہی یہاں پہ ایک بلڈنگ بن کے تیار ہو گئی تھی، ڈومینین فنشنگ سٹیجز میں چلی گئی تھی. اور اس وقت اگر آپ اس ایونیو کو دیکھیں تو اس پہ کوئی 15 سے 16 پروجیکٹس کا جو اسٹرکچر ہے وہ کمپلیٹ ہے، اور تقریباً 5 سے 6 بلڈنگز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو کے پوزیشن دے چکی ہیں اور ان میں آفیسز کھل چکے ہیں. ان میں سے چند ایک بلڈنگز ایسی ہیں جو فلی آکیوپائڈ ہیں، ان کے اندر آفیسز بھی ہیں، ان کے اندر سلونز بھی ہیں، ان کے اندر جمز بھی ہیں، ان کے اندر اسپاز بھی ہیں، فوڈ کورٹس بھی ہیں، ٹیوشن سینٹرز بھی ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ڈائیورس مارکیٹ ہے یہاں پہ. اگر میں خالی آپ کو ایک مثال دے دوں پریسنٹ 19 کی، اسی پریسنٹ میں 9000 سے زائد فیملیز رہائش پذیر ہیں. اور ظاہر ہے جب لوگ آ کے رہتے ہیں تو پھر ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ڈیمانڈ کے تحت بزنسز لوگ لانچ کرتے ہیں، اور وہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے اس وقت بحیرہ ٹاؤن میں. اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ ڈیمانڈ فلفل ہو رہی، لیکن آگے جا کے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ڈیمانڈ انکریز ہوگی. میرے حساب سے انویسٹرز کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو فوکاس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم کسی ایسے بزنس میں انویسٹ کریں جس سے ہمیں ریٹرن ملے، اور یہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے. دس از اے ماسٹر پلانڈ کمیونٹی جس میں ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساری انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی چیزیں بنائی گئی ہیں، جن میں ہاسپٹلز ہیں، جن میں اسکولز ہیں، جن میں آپ کے پاس تھیم پارکس آ جاتے ہیں، زوز آ جاتے ہیں، فیملی لیجر کی جگہیں آ جاتی ہیں، انٹرنیشنل گولف کورس آ جاتا ہے، آپ کے پاس پاکستان کا سب سے بڑا اسٹیڈیم آ جاتا ہے. دین یو ہیو دا بگیسٹ ماسک ان پاکستان، اور دنیا کی تیسری بڑی مسجد ہے.
تو یہ ایسی اٹریکشنز ہیں، ایسی لائف اسٹائل چوائسیز ہیں جو لوگوں کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ اپنی جنریشنز کے لیے یہاں انویسٹمنٹ کریں، اور ان کی پریڈکشنز انہیں مجبور کر دیتی ہیں یہ سوچنے پہ اور مارکیٹ کے ٹرینڈس کے وہ اپنی جنریشنز کو یہاں گرو کرتا ہوا دیکھیں. تو اس جگہ پہ اس وقت میرے خیال سے جو کمرشل پراپرٹیز کی ویلیو ہے کافی سسٹین کرا ہے اس نے، اور اس وقت پھر بھی وہ افورڈیبل ہے بنسبت شہر کے. اگلے 5 سال میں کیا ہوتا ہے، اگلے 10 سال میں کیا ہوتا ہے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مڈ وے کمرشل میں 1000 کے قریب پلاٹ ہیں اور 300 کے قریب بلڈنگز اس میں کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور میں نام نہیں لوں گا کہ اس میں کتنے آفیسز کھل چکے ہیں یا کتنے بینکس ادھر آ چکے ہیں. اس بات کے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بزنسز کہاں جا رہے ہیں. تو اس کا رزلٹ دیکھیں میرے حساب سے نکلتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت اگر کسی کمیونٹی نے 100-150 سال کی پلاننگ کی ہے اور اس کے حساب سے اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے تو وہ خالی بحریہ ٹاؤن کراچی ہے. تو ان انویسٹر حضرات کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس طرف دیکھیے اور آئیے اس جگہ کو ایکسپلور کیجیے. اٹ ول ڈیفینیٹلی بینیفٹ یو اینڈ یور فیوچر جنریشنز. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. السلام علیکم.